لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم۔ آئیے درود و سلام پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ حاضرین کرام، سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ماہ ذی الحجہ عطا فرمایا۔ آج عرب شریف کے اعتبار سے یوم عرفہ ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک کے اعتبار سے یوم عرفہ ہوگا۔ یوم عرفہ کیا ہے، اس کے تعلق سے کیا فضیلت آئی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال کے گناہ صغیرہ معاف فرما دے گا۔ یوم عرفہ کی بڑی فضیلت ہے، اسی لیے اس دن حجاج کرام عرفات کے میدان میں، اس کے بعد مینا کے میدان میں قیام کرتے ہیں۔ یوم عرفہ میں میدان عرفات میں ٹھہرنا یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، جس کو رکن اعظم کہا گیا ہے۔ یعنی حج جو ہے، آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، الحج العرفہ، حج جو ہے یوم عرفہ یعنی عرفات کے میدان میں ٹھہرنے کا نام۔ یعنی کوئی حاجی اگر 1 لمحہ کے لیے بھی وہاں نہیں ٹھہرا، جو ٹائم وہاں مقرر ہے ٹھہرنے کا، اگر پورے دن میں 1 لمحہ بھی ٹھہر گیا تو اس کا حج مکمل، اور اگر 1 لمحہ بھی نہیں ٹھہرا تو حج نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ سے حج کرنا پڑے گا۔ بہرحال یوم عرفہ کی فضائل ہیں، اس دن کا اگر ہو سکے تو روزہ رکھیں۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کل عرب شریف میں اور پرسوں ہمارے یہاں عید الاضحیٰ ہے، جس کو بقرعید بھی کہا جاتا ہے، عید قربہ بھی کہتے ہیں۔ اس دن ہر ایک مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے مال کی قربانی کا نذرانہ پیش کر سکے، حتیٰ کہ بہت سے غربا بھی جن پر اللہ نے قربانی واجب نہیں فرمائی، وہ بھی اس قربانی میں حصہ لے گزرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی قربانی کو قبول فرمائے۔ لیکن قربانی کے تعلق سے چند باتیں ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ قربانی خالصتاً للہ تعالی، یعنی خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس میں نام و نمود نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ علماء کرام کے اوپر لازم ہے صاف ستھری بات کریں، لہذا میری صاف ستھری بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی نیت کے اندر ذرا سا بھی کھوٹ ہے تو اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ فرمایا، لن ینال اللہ لحومها، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ تو قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، ولا دماؤها، اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں صرف اور صرف دلوں کی پرہیزگاری، اخلاص اور خالص نیت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کتنا موٹا جانور ہے، کتنا تندرست جانور ہے، کتنا ہٹا کٹا جانور ہے۔ حالانکہ فضیلت میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ جانور خوبصورت ہونا چاہیے،
لیکن خوبصورت کے ساتھ ساتھ نیت بھی خوبصورت ہونی چاہیے۔ جانور بھلے سے ہلکا ہو لیکن نیت خوبصورت ہونی چاہیے۔ اگر نیت کے اندر خرابی آ گئی، کتنا ہی خوبصورت جانور لے آنا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، مٹی اور خاک سے بھی بدتر ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے جو حضرات بھی چاہے وہ صاحب نصاب ہوں، صاحب نصاب نہ ہو، ہر ایک کے لیے ایک عام بات یہ ہے، ایک کامن بات یہ ہے کہ وہ نیت کریں کہ ہم یہ قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے پیش کرنا۔ دوسری بات، قربانی جب جانور کی قربانی کریں تو اس بات کا لحاظ رکھیں، اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارا مذہب، ہمارا اسلام طہارت کے اوپر سب سے زیادہ زور دیتا ہے۔ پاکی، نظافت، صفائی ستھرائی۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ پیشاب کے چند قطرے بھی اگر بہا کر آئیں تو آپ کو استنجا کرنا پڑے گا یا نہیں؟ اس پیشاب کے چند قطروں نے کتنی گندگی پھیلائی بتائیے، لیکن آپ پر لازم ہے کہ آپ اس پیشاب کے چند قطروں کے نکلنے کے بعد آپ استنجا کریں کہ وہ پیشاب کے چند قطرے آپ کے کپڑوں پر نہ لگ جائیں اور آپ کے کپڑے ناپاک نہ ہو جائیں۔ جو اسلام اتنی باریک باریک صفائیوں پر دھیان دیتا ہے تو اتنا بڑا جانور جو آپ ذبح کر رہے ہیں، کیا اس کی پاکی، صفائی اور نظافت کا اسلام حکم نہیں دیتا؟ غیروں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع ہم خود فراہم کرتے ہیں۔ اگر ہم اسلام کے اصول اور ضابطوں کے حساب سے چلتے، سارے کام ہمارے اسلام کے اصول اور ضابطوں کے مطابق ہوتے، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ انگلی اٹھاتا۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم نے جانور کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اچھا گوشت نکال کر ہم نے ایک طرف رکھ لیا، اور جو اس کے فضلات ہیں ان کی ہمیں پرواہ نہیں ہے کہاں جا رہے ہیں۔ کسی کے جانور کا فضلہ چوراہے پر پڑا ہوا ہے، کسی کا کوڑے گھر پر پڑا ہوا ہے، کسی کا کسی گلی کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اب کتے جو گلیوں میں گھومنے والے ہیں ان فضلات کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اب کتوں کو تھوڑی پتہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے اور یہ غیر مسلموں کا علاقہ ہے۔ یہ تمیز تو ہمیں ہونی چاہیے۔ جب ہمیں اتنا سلیقہ نہیں ہے تو جانور کو کیا سلیقہ ہوگا؟ اسے تو ہوتا ہی نہیں، وہ تو جانور ہے۔ اس نے اٹھایا، غیر مسلموں کے محلے میں ڈال دیا۔ اب اس کی بدبو اور تعفن جب پھیلتا ہے تو ہر ایک انسان جس کے اندر بھی ذرہ برابر نظافت اور لطافت ہے، وہ انسان اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ بجائے اس کے کہ آپ کی قربانیاں دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے، ان قربانیوں کو دیکھ کر متنفر ہو جاتے ہیں، آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا میسج کیا ہے؟ قربانی کا پیغام کیا ہے؟ قربانی کسے کہتے ہیں؟ کیا آپ اتنی قربانی نہیں دے سکتے کہ اس کے فضلات کو آپ لے جا کر کہیں دفن کر دیں؟ یا قربانی کا مقصد بس یہی ہے کہ چھری جلائی، اس کے پیس بنائے، تقسیم کیا اور بنایا کھا لیا، یہی قربانی ہے؟ قربانی ایک بڑا مفہوم رکھنے والا لفظ ہے۔ اگر قربانی کے لفظ پر آپ دھیان دیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ مسلمان کو حکم ہے کہ ہر قدم پر قربانی دے۔ اپنے بھائی کے لیے قربانی، اپنے رشتہ داروں کے لیے قربانی، اپنے پڑوسیوں کے لیے قربانی، اپنے اعزاء اقربا کے لیے قربانی، اپنے ملک کے رہنے والے باشندوں کے لیے قربانی، مسلمانوں کے لیے قربانی، غیر مسلموں کے لیے قربانی۔ قربانی کا مطلب صرف جانور ذبح کرنا نہیں ہے۔ کیا ہم اتنی قربانی نہیں دے سکتے کہ جب ہم نے جانور کو ذبح کیا تو اس کے فضلات کو اٹھائیں، لے جا کر اس کے پیس بنائیں اور کہیں لے جا کر اس کو گڑھے میں جنگل میں دفن کر دیں؟ یا اس کو اس انداز میں ہم جہاں حکومت کے باشندے ہمیں، کارندے ہمیں بتائیں کہ یہ آپ کو وہاں ڈالنا ہے، وہاں لے جا کر نہیں ڈال سکتے ہم چوراہوں پر، گلیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ جس قربانی سے پوری دنیا کو ہمیں متاثر کرنا چاہیے تھا، آج ہم نہ صرف غیروں کو بلکہ اپنوں کو بھی متنفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس کی ساری وجہ یہ ہے، یہ ہماری بدعمالی کی وجہ ہے۔ سستی اور کاہلی اتنی ہو گئی کہ ہمیں اپنے مذہب کے اوپر اٹھنے والی انگلیوں کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ قربانی پیش کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور قربانی پیش کرنے کے بعد جو اس کے فضلات ہیں، جو اس کی گندگیاں ہیں، اس کو صاف کرنا، اس کی بھی قربانی آپ ہی کو دینی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ باہر ڈال دیا، صاحب نگر نگم والے آئیں گے اور لے جائیں گے۔ اب نگر نگم والے پڑے ہیں کہیں اور،
انہیں ایک فضلہ تھوڑی اٹھانا ہے، انہیں پورے شہر کی صفائی کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ انہیں آنے میں دیر ہو آپ خود صاف نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں، حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارا مذہب اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے، بہت اچھا صاف ستھرا مذہب ہے، لیکن جو کچھ موقع ہم فراہم کر رہے ہیں انگلی اٹھانے کا وہ ہم خود کر رہے ہیں۔ مذہب اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ اس چیز کا آپ خیال رکھیں۔ جو حضرات قربانیاں پیش کر رہے ہیں، آس پاس کے لوگوں کو سمجھائیں، رشتہ داروں کو سمجھائیں، اپنے ملنے والوں کو سمجھائیں کہ بھائی جب آپ نے یہ قربانی دی ہے تو یہ قربانی بھی دے دیں۔ یہ قربانی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور ایسی بات نہیں ہے غیروں کا ہی یہ تجربہ ہے، آپ خود تجربہ کر سکتے ہیں۔ ان 3-4 دنوں میں آپ شہر مراد آباد کے جو مسلم محلے ہیں ان میں آپ چکر لگائیں، آپ کو خود حقیقت واضح ہو جائے گی، آپ خود ناک اور منہ چڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ خدا را ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ہمارا اتنا بڑا مقصد جو قربانی کا مقصد ہے وہ بجائے ہمارے لیے فائدہ مند ہونے کے لیے نقصان دہ ہو جائے۔ اس چیز کا خاص طور سے خیال رکھیں جو حضرات قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ دوسری بات، قربانی خالصتاً للہ تعالی آپ نے پیش کر دی، صفائی کا آپ نے لحاظ رکھا، بہت اچھی بات ہے۔ بقرعید کے ایام میں، جو بقرعید کے ایام چل رہے ہیں، ان تمام ایام میں جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، کل سے انشاءاللہ تعالی ایام تشریق شروع ہو جائیں گے۔ کل 9 ذی الحجہ ہے جو ہندوستان کے اعتبار سے یوم عرفہ ہے۔ 9، 10، 11، 12، 13، 10ویں سے لے کر 13ویں تک یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں، اور ان ایام تشریق میں تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ہو، اس نماز کے بعد آپ کو جس امام صاحب کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی ہے ان کو سب کو مل کر بلند آواز سے ایک مرتبہ تکبیر پڑھنا واجب ہے، اور 3 مرتبہ تکبیر پڑھنا سنت اور افضل ہے۔ تکبیر کیا ہے؟ تکبیر یہی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر آپ کو ہر فرض نماز کے بعد جو جماعت مستحبہ کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کی گئی ہو اس میں بلند آواز سے ایک مرتبہ تکبیر پڑھنا امام صاحب پر بھی واجب ہے، مقتدیوں پر بھی واجب ہے۔ یہ نہیں کہ مقتدی انتظار کریں گے، جس طرح رکوع کا انتظار کرتے ہیں کہ امام صاحب رکوع میں جائیں گے تب ہم رکوع میں جائیں گے، تو جب امام صاحب تکبیر پڑھیں گے تو ہم بھی تکبیر پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ میں سے ہر ایک پر تکبیر واجب ہے، جس کو یاد آ جائے وہ فوراً بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دے۔ یہ 5 دن ایام تشریق یا ایام تکبیر کہلاتے ہیں۔ یہ تکبیر تشریق کیا ہے، اس کے پیچھے کی حکمت کیا ہے؟ علماء کرام نے لکھا کہ ان ایام میں حجاج کرام جگہ جگہ تکبیر پڑھتے ہیں، تو ہمیں بھی تکبیر پڑھنی چاہیے ہر نماز کے بعد، تاکہ ہمارا عمل ان کے عمل کے مشابہ ہو جائے۔ یعنی اسلام ہمیں یہاں بھی اتحاد کا درس دیتا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان حاجیوں کے ساتھ اس دن ان ایام میں متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں، اور الحمدللہ متفق ہو بھی جاتے ہیں۔ اور معاملات میں متفق ہو نہ ہو، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں متفق ہم ہو ہی جاتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ ان چند سالوں میں عید قرباں کے موقع پر، ان چند سالوں کے پیچھے کا آپ دیکھیں دور، مدارس اسلامیہ کے سفیر حضرات کھالیں اکٹھی کیا کرتے تھے مدارس کے لیے۔ آپ نے قربانی کی کھال لا کر کسی مسجد میں اگر لگا ہوا ہے سینٹر تو وہاں رکھ دی، اور ان کھالوں کو بیچنے کے بعد وہ پیسہ مدرسے کے اندر جمع ہو جاتا تھا، اس سے مدارس اسلامیہ کا خرچ چلتا تھا۔ چند سالوں میں اس طرف سے مدارس اسلامیہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا کہ یہ والی انکم، یہ والی آمدنی جو مدارس اسلامیہ کی تھی وہ تقریباً بند ہو گئی۔ اس لیے جو اسلام اور مسلمان اور مدارس اسلامیہ کے خیر خواہ حضرات ہیں، ویسے تو سارے مسلمان ہی خیر خواہ ہیں الحمدللہ، انہیں چاہیے
کہ بھلے سے کھالوں کے ریٹ زمین پہ پہنچ جائیں، زمین کے اندر چلے جائیں، لیکن آپ اگر چاہیں تو الحمدللہ آج بھی مدارس اسلامیہ کا تعاون دوسرے انداز میں کر سکتے ہیں۔ آپ میں کا ہر آدمی جو قربانی کرنے والا ہے کم سے کم اگر بکرا بھی لے کر آیا ہوگا تو 8-10 ہزار روپے سے 12 ہزار روپے سے کم کا نہیں ہوگا۔ 8 ہزار روپے تو میں نے بہت کم بتا دیے ہیں، لیکن ممکن ہے کسی کو تگ و دو کے بعد، بھاگ دوڑ کے بعد اتنے کا بھی مل گیا ہو۔ 10، 12، 15، 16، 18 اور بڑے جانور 25، 30، 40، 50، 60، 70، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ الحمدللہ بہت سے حضرات کو اللہ نے اتنا بڑا دل اور گردہ دیا ہے کہ بڑے بڑے اچھے جانور لے کر آتے ہیں، قربان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، میں بار بار اس بات کو عرض کر چکا ہوں، یہ مدارس اسلامیہ جب تک ان کا وجود ہے آپ کا بھی وجود ہے، آپ کا بھی وجود ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے، اللہ آپ کو بہت لمبی عمر دے، اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، اگر ان مدارس اسلامیہ کا معاملہ اسی طرح نہیں چلا، آگے چل کر پریشانی آئی اور ان کو بند کرنا پڑ گیا یا بند ہو گئے، آپ خود اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ آپ کا وجود بھی ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ جب تک یہ مدارس اسلامیہ ہیں، جب تک یہ علماء کرام ہیں، آپ کی طرف کوئی نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی ہمت نہیں کر سکتا۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئے تقریباً 250 سال سے بھی اوپر ہو چکے ہیں، لیکن الحمدللہ آج بھی مسلمان پوری شان و شوکت کے ساتھ، اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنی ثقافت کے ساتھ، اپنی اسلامی پہچان کے ساتھ ہندوستان میں زندہ ہے۔ اس کی اگر کوئی وجہ ہے، اس کا کوئی آکسیجن سینٹر ہے تو وہ صرف مدارس اسلامی۔ اسی لیے آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ ان مدارس اسلامیہ کو کسی بھی انداز میں، کسی بھی موقع پر فراموش نہ کریں۔ ان کو فراموش کرنا حقیقت میں آپ کو اپنے آپ کو فراموش کرنا ہے۔ ان کا نقصان آپ کا نقصان ہے۔ اگر آپ نے اسلامی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا ہے تو مطالعہ کریں۔ اندلس، ہسپانیہ جس کو آج اسپین کہا جاتا ہے، کبھی مسلمان بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ، بڑے دبدبے کے ساتھ وہاں حکومت کیا کرتے تھے۔ ایک زمانہ وہاں یہ بھی آیا جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی، ایک شخص بھی پورے ملک میں اللہ اکبر کہنے والا بھی موجود نہیں تھا۔ پوری نماز پڑھنے کی تو بہت دور کی بات ہے، اذان پوری پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ اکبر کہنے والا بھی پورے ملک کے اندر۔ اور معلوم ہے کتنے سال حکومت کی؟ تقریباً 700 یا 800 سال مسلمانوں کی وہاں حکومت رہی۔ جب تجزیہ کیا گیا، جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ وہاں مسجدیں تو بڑی شاندار بنائی گئی ہیں، بڑے بڑے محلات، دنیا کی سب سے بڑی مسجد، مسجد قرطبہ آج بھی اسپین کے اندر موجود ہے۔ آپ چاہیں تو گوگل پہ جا کے سرچ کر لیں۔ وہ بات الگ ہے، وہ چھوٹی ہو گئی ہوگی، لیکن اس دور میں، اپنے وقت میں دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی، اور آج وہاں گرجا گھر موجود ہے۔ اس مسجد کے اندر آج گرجا گھر موجود ہے، اور ایسی ایسی بہت شاندار مسجدیں، بہت شاندار عمارتیں وہاں موجود تھی جن کو گرجا گھروں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اللہ بھلا کرے ہندوستان کے علماء کا۔ جس وقت یہاں سے اسلامی حکومت جا رہی تھی اور اغیار قبضہ کر رہے تھے، پھر انگریز جانے لگے، تو اس دور میں علماء کرام نے پورے ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کا جال پھیلا دیا۔ ان مدارس اسلامیہ کے اس جال نے مسلمانوں کو باہر نکلنے سے محفوظ رکھا، اور ان کو دائرہ اسلام میں نہ صرف باقی رکھا بلکہ ترقی دی۔ آج آپ دیکھیے، ہر شہر میں، ہر ملک میں، ملک کے ہر علاقے میں، ہر قصبے میں، ہر بستی میں، ہر محلے میں آپ کو حافظ قرآن تو کم سے کم مل ہی جائے گا۔ یہ حافظ قرآن، یہ علماء دین، یہ مفتیان کرام، یہ مسائل شرعیہ سمجھانے والے، یہ دعوت و تبلیغ کرنے والے، اسلام کا پیغام آپ تک پہنچانے والے، یہ کسی یونیورسٹی میں پیدا نہیں ہوئے، یعنی مدارس اسلامیہ کی چٹائیوں پر بیٹھ کر انہوں نے اسلام کو سیکھا اور آج آپ کو سکھا رہے ہیں۔ یہ سب مدارس اسلامیہ کی دین ہے۔